آئیے سنتے ہیں مثنوی مانوی اس مولائے روم کی آج 11ویں ایپیسوڈ۔ قصہ بادشاہ و کنیز و حکیم ابھی تک جاری ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نظم کے اس حصے کو سنیں گے جہاں بادشاہ خدائی حکیم کو مریضہ کے پاس لے جاتا ہے۔ اس حصے کا عنوان ہے بادشاہ کا طبیب کو لے جانا بیمار کے پاس تاکہ وہ اس کا حال خود دیکھ سکے۔ جو لوگ مثنوی کو شروع سے سن رہے ہیں وہ بخوبی اس بات سے آگاہ ہیں کہ اس قصے میں بادشاہ، حکیم اور مریض سے کیا مراد ہے۔ بادشاہ اس قصے میں ہے انسان، حکیم ہے روحانی گرو اور مریضہ ہے روح۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ مریض کا علاج کرانا ہو تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی مریض کا صرف حال لے جا کر ڈاکٹر کو سنائیں اور وہ اس کے لیے کوئی نسخہ تجویز کر دے۔ ڈاکٹر کو اس کی نبض دیکھنا ہوتی ہے، اس کے ٹیسٹ کرانا ہوتے ہیں، کس وائرس یا بیکٹیریا کا حملہ ہوا ہے یہ طے کرنا ہوتا ہے۔ تب کہیں جا کر ڈاکٹر اس بیماری کے حسب حال کوئی نسخہ تجویز کرتا ہے۔ جو بات عام جسمانی مرض پر درست ہے وہ انسانی روح پر بھی اتنی ہی صادق آتی ہے۔ انسانوں کی روح بیمار ہے اور جب تک روح کا کوئی طبیب براہ راست اس بیماری کو نہ دیکھے تب تک اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو پیر اور مرید کے تعلق کی وضاحت کرتا ہے۔ پیر گرو مرشد سے جب براہ راست مرید ملتا ہے تو ہی اس کا مرض تشخیص کے مرحلوں سے گزر کر علاج کی منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ اسی لیے دنیا کی تمام ہی مذہبی روایات اور ثقافتوں میں گرو اور ششیہ کے تعلق کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ہمارا مگر المیہ یہ ہوا کہ ہم نے پیری مریدی کو بھی ایک روٹین کا دنیاوی تعلق بنا دیا ہے۔ پیر اور مرید کا تعلق اس باہری سطح سے کہیں گہرا ہوتا ہے جو ہم اپنی عام دنیا میں نبھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کسی پیر کی بیعت کرنا ایک عام سا انائی اور سیکھا سکھایا رویہ ہے۔ کیونکہ والدین کسی کے مرید ہیں تو ہم بھی اسی کے مرید ہو جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ جس پیر کا میں اندھا دھند مرید بننے جا رہا ہوں آیا وہ میری روح کی بیماری کا آشنا بھی ہے کہ نہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کو ہو تو کان میں درد اور آپ گردوں کے ڈاکٹر سے علاج کرانا شروع کر دیں، بجا کہ ہر ڈاکٹر میں بیماریوں کی نیچر کو سمجھنے کی ایک بنیادی صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن جب کوئی خاص بیماری شدید ہو جائے تو اس کے لیے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہی بہترین آپشن ہوتا ہے۔ جو روح کا بیمار پیر ڈھونڈ رہا ہے، مرشد تلاش رہا ہے، اس کے لیے بھی چند باتیں جاننا بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پیر بس اس لیے نہ چن لیں کیونکہ آپ کے گھر کی روایت رہی ہے، آپ کے گھر والے، رشتہ دار کسی خاص فرقے کے بزرگ کے مرید ہیں۔ یہ ایکٹ کانشیس ایکٹ نہیں ہے، یہ بس آپ کے انائی دماغ کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی ضرورت کہ جو مرشد گرو کی تلاش میں بنیادی ترین شرط ہے وہ یہ ہے کہ مرید کو اس بات کا احساس ہو کہ وہ بیمار ہے۔ جب تک آپ یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ آپ کی روح بیمار ہے تو پھر گرو ڈھونڈنے ہی کیوں جائیں گے؟
गुरु ढूंढने तो आप तब ही निकलेंगे कि जब आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि मेरी रूह बीमार है और मैं इसका इलाज खुद नहीं कर सकता। ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि आपकी रूह की असल बीमारी अनकॉन्शियसनेस है, बेहोशी का जीना है। मुर्शिद आपको किसी बीमारी का इलाज नहीं देता, मुर्शिद बस आपको बेहोशी के अंधेरे से होश के नूर में ले आता है। अगर आप होश में हैं, कॉन्शियस हैं, हजूरी की लज्जत के आशना हैं, लम्हे मौजूद में जीने वाले हैं, तो इस रोशनी में कोई बीमारी आपकी रूह में पल ही नहीं सकती। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आपके जिस्म का अगर दिफाई निज़ाम मजबूत है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो 1000 भी वायरस और बैक्टीरिया इस पर हमला आवर हों तो ये खुद को उनसे महफूज रख सकता है। अगर आप शऊर की सतह पर जीते हैं, बेहोश नहीं हैं, तो आपकी रूह बीमार हो ही नहीं पाएगी। कभी आपने गौर किया कि जो बदन के डॉक्टर हैं ये किसी बीमारी का इलाज नहीं करते, बल्कि ये उन कंडीशंस को पैदा करने की कोशिश करते हैं जो सेहत के लिए कंड्यूसिव हों, मौजू हों। जब हालात सेहत को सपोर्ट कर रहे हों तो बीमारी का अंधेरा बदन में पैदा ही नहीं होता। बिल्कुल यही काम मुर्शिद करता है। वो बेहोशी के अंधेरे को मिटा देता है और होश का चिराग आपके अंदर जला देता है। होश कि जिसमें आपका लम्हा लम्हा जिंदा हो जाता है, क्योंकि जिस लम्हे आप गाफिल हैं, अनकॉन्शियस हैं, उस लम्हे आप जिंदगी के तजर्बे से महरूम हैं, और यही असल कुफ्र है। इसीलिए तो बाबे कहते हैं जो दम गाफिल सो दम काफिर। और ख़ुद मौलाना रूमी की मसनवी में एक शेर है जिसका मतलब है सूफी इब्नुल वक्त होता है, मतलब लम्हे मौजूद का बेटा। लम्हे मौजूद में प्रेजेंस का नाम है हजूरी, और मुर्शिद का काम बस एक ही होता है कि वो सालिक को, मुरीद को हजूरी की लज्जत से आशना कर दे। सूफियों के सारे मराकबे, सारी मेडिटेशंस बुनियादी तौर पर इसी लम्हे मौजूद से ताल्लुक जोड़ने के लिए होती हैं। इसीलिए तमाम ही सूफियाना रिवायात में मेडिटेशंस को, मराकबों को बहुत मरकज़ी अहमियत हासिल रही है। इससे कबल कि हम आज के शेरों की तशरीह की तरफ बढ़ें, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो लोग भी मेडिटेशन करते हुए मुश्किल का सामना कर रहे हैं, उनके लिए मैंने एक चैनल बनाया है जिसका नाम है गाइडेड मेडिटेशंस इन उर्दू एंड हिंदी। इस चैनल को ज़रूर विज़िट करें। आपको मेडिटेशन या मराकबा करने में इस चैनल से बहुत मदद मिलेगी। चैनल का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएगा। अब चलते हैं आज के शेरों की तरफ। पहले तो मर्ज और मरीज का पूरा हाल बयान किया, उसके बाद तबीब को मरीज के सामने बिठाया। हकीम ने बीमार के चेहरे का रंग देखा, उसकी नब्ज जांची, बीमार से बीमारी की अलामतें और वजूहात पूछी। फिर कहा, इन लोगों ने जो भी इलाज इस मरीज का किया है उसमें बेहतरी नहीं, बर्बादी थी। वो लोग मरीज के हाले दरूं से बेखबर थे। मैं खुदा की पनाह चाहता हूँ उनके झूठ से। उसने मरीज को देखा तो ये राज उस पर खुल गया, मगर फौरन उसने बादशाह पर उसकी बीमारी जाहिर ना की। उसका मर्ज
سودا و سفرا کے سبب نہ تھا۔ حکیم نے مرض پہچان لیا، جیسے دھوئیں کی بو لکڑی کا پتہ دے دیتی ہے۔ اس کی حالت سے وہ سمجھ گیا کہ وہ دل کی مریضہ تھی۔ اس کو بدن کی بیماری نہیں تھی، اس کا دل گرفتار تھا۔ دل گرفتار ہو تو جو بیماری لگتی ہے وہ ہے عاشقی، اور دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں۔ عاشق کی بیماری باقی بیماریوں سے جدا ہے۔ عشق خدا کے رازوں کا استرلاب ہے۔ یہ تھا بامحاورہ ترجمہ مثنوی کے ان اگلے 9 شعروں کا، جن کی تشریح ہم آج سنیں گے۔ آئیے اب سنتے ہیں ان اشعار کی وضاحت۔ بادشاہ نے اس خدائی طبیب سے ملاقات میں اپنی محبوبہ کنیز کی بیماری کا سارا احوال سنایا، لیکن بادشاہ یہ بات جانتا تھا کہ صرف زبانی حال احوال سے بیمار کی حالت طبیب پر نہیں کھل سکتی۔ اس لیے وہ طبیب کو محل کے اندر لے گیا اور بیمار کو اس کے سامنے بٹھا دیا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جب تک آپ اپنے روحانی گرو کو اپنی روح سے ملنے نہیں دیتے تو مرشد کچھ نہیں کر سکتا۔ مرشد اور سالک کا تعلق بہت عجیب نوعیت کا ہوتا ہے۔ مرشد کو جو سالک دنیاوی مسائل کا حل کرنے والا جانتا ہے، جسمانی بیماریوں کا معالج سمجھتا ہے، وہ ایسا سالک ہے کہ جو روحانی گرو کے سامنے اپنی روح کو نہیں رکھنا چاہتا۔ روحانی گرو کے پاس جسمانی مسائل اور مادی پریشانیاں لے کر جانا بنیادی طور پر کم فہمی کی نشانی ہے۔ ایک مرشد تھے، ان کے پاس ایک شخص گیا اور اپنے گھر کی پریشانیاں بتائیں۔ مرشد نے کہا، ان مسئلوں کے لیے میرے پاس نہ ہی آتے تو بہتر تھا، بلکہ بہتر تھا کہ تم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے۔ تمہاری صحت کا مسئلہ تمہارا ڈاکٹر زیادہ بہتر طور پر دیکھ سکتا ہے۔ تمہارے تمدنی اور سماجی مسائل کو تمہارا سماجی ڈھانچہ زیادہ بہتر طور پر حل کر سکتا ہے۔ تمہاری معیشت کو تمہاری نوکری، تمہارا کاروبار زیادہ بہتر طور پر ڈیل کر سکتے ہیں۔ مگر تم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ تم روح کے طبیب کے پاس بھی جاتے ہو تو اپنے جسم اور انا کے مسائل ہی لے کر جاتے ہو۔ وہی انا جسے روحانی گرو رکاوٹ سمجھتے ہیں، اصل مسئلہ قرار دیتے ہیں۔ اسی کی تقویت کے لیے تم روحانی گرو کے پاس جانے لگ جاتے ہو۔ وجہ یہی ہے کہ تم خود کو اس جسم اور انا کے ساتھ ایک کر چکے ہو۔ تم خود کو جسم اور ذہن سے ماورا کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ تمہاری ڈیمانڈ ہی تمہارا جسم ہے، تمہاری طلب بھی تمہارا دماغ ہے۔ اور یاد رکھو، جس بھی چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی سپلائی نے بڑھنا ہی بڑھنا ہوتا ہے۔ یہی تو ہوا ہے کہ تمہارے پیر، تمہارے گرو، تمہارے مرشد عطائی بن گئے ہیں۔ یہ روح کے پیامبر نہیں، یہ بس اس ڈیمانڈ کو سپلائی مہیا کرنے والے ورکر ہیں، بزنس مین ہیں۔ یہ پیری مریدی دھندا اسی لیے تو بن گئی ہے کیونکہ تم نے زندگی کے سارے تجربے کو سکڑا کر معاشی اور سماجی زندگی تک محدود کر دیا ہے۔ جو پیر دم درود سے تمہاری بیماریاں درست کر رہا ہے، جو تمہاری انزائٹیز اور پریشانیوں کے لیے وظیفے بتا رہا ہے، جو بچوں کی شادی کے لیے دھاگے پڑھ کر دے رہا ہے، وہ روحانی گرو ہی نہیں ہے، وہ بس تمہاری ڈیمانڈ اور سپلائی کی دنیا کا ایک پرزہ ہے۔ حقیقی روحانی گرو، حقیقی مرشد
تو وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ مادی وجود ایک عارضی سا ابھار ہے جو مادے کی دنیا میں اپنا اظہار کر رہا ہے۔ تم اس سے کہیں گہرے ہو، تم اس سے کہیں ماورا ہو، تم وہ ہو جس نے یہ جسم اکٹھا کیا ہے، جمع کیا ہے۔ تم وہ ہو جس نے دماغ کی شکل میں یہ میموریز جمع کی ہیں۔ تم یہ جمع شدہ مادہ ہو، نہ جمع شدہ ذہنی تاثرات، مینٹل امپریشنز۔ جب تک تمہاری زندگی کا سارا تجربہ تمہارے ذہن و جسم تک محدود ہے، حقیقی مرشد تک تمہاری رسائی ناممکن ہے۔ یہ نہیں کہ حقیقی مرشد موجود نہیں ہیں، گرو موجود ہیں، شیشے نہیں ہیں، پیر موجود ہیں، مرید نہیں ہیں۔ اور جیسے ہی مرید پیدا ہو جاتا ہے تو پیر اور مرید کا ملن خود بخود ہو جاتا ہے، بلکہ خود پیر مرید تک پہنچ جاتا ہے۔ اس قصے پر تھوڑا سا دھیان دیں۔ یہ خدائی طبیب اور کوئی نہیں، شاہ شمس تبریز ہیں، جو مولانا روم کے پاس خود چل کر آئے ہیں۔ بادشاہ جب طبیب سے مل لیا تو اس کے بعد وہ خدائی طبیب کو محل کے اندر لے گیا۔ مطلب مادی ملاقات کے بعد بادشاہ طبیب کو اپنی روح سے ملانے کے لیے اپنے محل کے اندر لے گیا۔ تمہارا جسم تمہاری روح کا مسکن ہے۔ پیر کو جب تک اس مسکن کے مکین تک رسائی تم نہ دو گے، علاج تو کجا، طبیب پر بیماری ہی نہیں کھل سکے گی۔ اس شعر کا مطلب یہ نہیں کہ بادشاہ محل میں لے گیا جہاں اس کی محبوبہ بیمار پڑی زندگی موت سے لڑ رہی ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ جسم سے روح کی طرف لے گیا۔ اگلے شعر میں مولانا رومی فرماتے ہیں کہ طبیب کو جب بیمار کا سامنا کرایا گیا تو جیسے جسم کا معالج مریض کے چہرے کے رنگ اور نبض سے بیماریوں کی تشخیص کرتا ہے اور بیمار سے علامتیں پوچھتا ہے، اسی طرح خدائی طبیب کو بھی جب بادشاہ کے اندر موجود روح سے ملنا ہوا تو اس نے روح کی حالت دیکھی، اس کی نبض چیک کی، اس سے بیماری کی علامتیں پوچھی۔ جب خدائی طبیب پر، مرشد پر بیمار کا حال کھل گیا تو طبیب نے کہا کہ جن بھی طبیبوں اور حکیموں سے تم علاج کراتے رہے ہو اس سے بیماری کو شفا تو کیا ملتی، بیماری اور پیچیدہ ہو گئی ہے۔ یہی وہ سب ہے جو تم کر رہے ہو۔ تمہاری روح میں گھاؤ ہیں اور تم علاج کر رہے ہو معیشت کا۔ کہتے ہو کہ اتنی دولت مل جائے تو تمہیں سکون مل جائے گا، اس سے شادی ہو جائے تو راحت مل جائے گی، وہ عہدہ مل جائے تو آشتی نصیب ہو جائے گی۔ تمہارا سارا سماجی، معاشی اور آئلی ڈھانچہ تمہیں یہی تو بتا رہا ہے کہ پڑھ لو، اچھی نوکری مل جائے گی، گھر اپنا بنا لو، زندگی سیٹل ہو جائے گی۔ یہ تمہارے مادی طبیبوں نے جو بھی نسخے تمہیں دیے ہیں، کبھی ان پر غور کیا ہے کہ یہ تمہاری بے آرامی، بے سکونی کو ختم کر رہے ہیں یا بڑھا رہے ہیں؟ وہ جو 2 وقت کی روٹی کے لیے دن بھر مشقت کر رہا تھا، وہ زیادہ بے چین اور بے آرام ہے یا وہ جس کو 2 فیکٹریاں سنبھالنی پڑ رہی ہیں؟ وہ چوکیدار زیادہ انزائٹی کو سہتا ہے جو کسی دفتر کے باہر گن لے کر کھڑا ہے، یا وہ CEO زیادہ سٹریس کا شکار ہے جو پورے دفتر کا انتظام سنبھال رہا ہے؟ مگر تمہاری دنیا کا چلن یہی ہے کہ کلرک CEO بننا چاہتا ہے، غریب لکھ پتی بننا چاہتا ہے، MNA پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے، کیونکہ تمہارے سارے جھوٹے طبیب تمہیں یہی تو بتا رہے ہیں۔ مگر غور کرو، یہ سارے تمہاری بیماری کو اور بڑھاوا دے رہے ہیں، کیونکہ یہ تمہارے باہر کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تمہارے اندر سے غافل ہیں۔ جو تم ہو
جو حقیقی تم ہو۔ اگر وہ بیمار ہے تو وہ اس وقت بھی بیمار ہوگا جب وہ چوکیدار ہے، اور وہ اس وقت بھی بیمار ہوگا جب وہ CEO ہوگا۔ لیکن اگر وہ صحت مند ہو جو تمہارے بدن کے محل میں روح کی صورت رہتا ہے، تو تم بھیکاری ہو کر بھی پرسکون ہوگے اور شہنشاہ بن کر بھی پرسکون ہوگے۔ مسئلہ باہری حالات نہیں، مسئلہ وہ ہے جو باہری حالات کو معانی دے رہا ہے۔ خرابی دولت کے ہونے یا نہ ہونے میں نہیں، عہدوں کے چھوٹے یا بڑے ہونے میں نہیں، تعلیم یافتہ یا ان پڑھ ہونے میں نہیں، چھوٹی سی دکان یا بڑے کاروبار میں نہیں۔ خرابی اس میں ہے جو ان رولز کو نبھا رہا ہے۔ بیماری بدن میں نہیں، اس روح میں ہے جو بدن کی ڈرائیور ہے۔ تو اس خدائی طبیب نے کہا، جو بھی علاج تم نے اس کنیز کے اور اپنی محبوبہ کے کرائے ہیں وہ بہتری نہیں لائے بلکہ اور بربادی لائے ہیں، کیونکہ وہ لوگ مریض سے آگاہ ہی نہیں تھے، وہ جھوٹے تھے، اور میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں ان کے جھوٹ سے۔ یہ تمہارے تعلیمی ادارے، تمہارے تربیت کے ادارے، تمہارے سماجی ڈھانچے جو تمہیں بتا رہے ہیں، ان سے بچ جاؤ، کیونکہ یہی تمہارے باطن کو بیمار کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، کامیابی باہری حالات کے تمہارے مطابق ہو جانے کا نام نہیں، کامیابی تمہارے اندر کے تمہارے مطابق ہو جانے کا نام ہے۔ خوشی کا سرچشمہ، زندگی کا ماخذ باہر نہیں تمہارے اندر ہے۔ جب طبیب نے بیمار کنیز کی حالت دیکھی تو اس پر فوراً ہی راز کھل گیا کہ بادشاہ کی محبوبہ کس مرض کی مریضہ ہے، مگر فوراً اس نے بادشاہ کو اس سے آگاہ نہ کیا۔ روح کا معالج جانتا ہے کہ یہ دنیا جس نہج پر چل رہی ہے اس میں ہونے کا ڈھنگ ہی بیماری ہے، طرز حیات ہی بیماری ہے، اس لیے وہ فوراً نہیں کہتا کہ اس طرز حیات کو، اپنی پوری زندگی کے ڈھنگ کو بدل دو۔ کبھی کسی حقیقی صوفی نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ جو تم کر رہے ہو وہ کرنا چھوڑ دو۔ روح کا معالج تمہارے کرنے پر، تمہارے سوچنے پر، مطلب تمہاری ڈوئنگ اور تھنکنگ پر کبھی اعتراض نہیں اٹھائے گا۔ وہ تو اس کو اصلی حالت میں لانے کی کوشش کرے گا کہ جو ڈوئنگ اور تھنکنگ کر رہا ہے۔ سو اس روحانی گرو نے، خدائی طبیب نے بھی مریض کی بیماری کو ایک لمحے میں پہچان لیا۔ جیسے لکڑی کے جلنے سے جو دھواں اٹھتا ہے، اس کی بو سے پتہ چل جاتا ہے کہ لکڑی کس درخت کی ہے۔ خدائی طبیب پر راز کھل گیا کہ وہ مریضہ جسم کی نہیں، دل کی گرفتار ہے۔ جب آپ وہ کرنے پر مجبور ہوں جو آپ کی فطرت نہ ہو تو اس سے دل بیمار ہوتا ہے۔ جب روح کو بھی کچھ ایسا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ جو اس کا فنکشن ہی نہیں، تو وہ بیمار ہو جاتی ہے۔ اسی کو مولانا رومی دل کی بیماری کہہ رہے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں، جب دل کمزور ہو، لاغر ہو، ٹوٹا ہو تو جو بیماری لگتی ہے وہ ہے عاشقی، اور دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں۔ عشق وہ بیماری ہے جو دوسری بیماریوں جیسی نہیں۔ عشق تو وہ قطب نما ہے جس کی سوئی طے کرتی ہے کہ آپ کا رخ کس طرف ہے اور آپ نے جانا کس طرف ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ استرلاب یعنی قطب نما خدا کا راز ہے۔ روح کا قطب نما جس طرف اشارہ کر رہا ہو، اگر آپ اسی طرف چل رہے ہوں تو یہ ہے کامیابی، اور اگر آپ کی روح کا قطب نما جس طرف اشارہ کر رہا ہے آپ اس کی الٹی سمت چل رہے ہیں تو یہ ہے دل کی بیماری۔
قطرہ سمندر سے ملنے کے سفر پر روانہ ہو تو وہ صحت مند ہے، اور راہ بھٹک گیا تو کہیں ندی نالوں میں خوار ہوتا رہے گا، اور اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک وہ ندی نالوں دریاؤں سے ہوتا ہوا سمندروں کے دامن میں آباد نہیں ہو جاتا۔ یہی انسان کی زندگی ہے۔ اگر آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ کو پسند ہے تو آپ کبھی دل کے بیمار نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ ایگوئک مائنڈ کی کنڈیشننگ سے بندھ گئے ہیں اور وہ کیے جانے پر مجبور ہیں جو آپ کو کرنا پسند نہیں، تو آپ دل کی بیماری کا ضرور شکار ہوں گے۔ پچھلے دنوں میں دنیا کے ان ملکوں کی فہرست پڑھ رہا تھا جو دنیا کے خوش ترین ملک ہیں۔ ان میں جو سر فہرست ملک تھا، ان کے باسیوں کے حوالے سے ایک دلچسپ انڈیکیٹر یہ دیا گیا تھا کہ اس ملک کے 95% لوگ وہ کر رہے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے ملکوں میں دل کے مرض کا کم ہونا فطری بات ہے۔ سو یہاں مولانا رومی کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کی محبوبہ دل کی بیماری کی گرفتار تھی۔ روح جس بدن میں ہو، اگر اس کا رخ بھی اس طرف ہو تو پیدا ہوتی ہے سٹلنس، سائلنس، آشتی، پیس، راحت۔ لیکن اگر روح اس بدن کی بجائے کسی اور کو مرکز بنا کر چلے گی تو وہ ضرور بیمار ہوگی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ روح کے قطب نما کی سوئی ہمیشہ ہی اس طرف اشارہ کرتی ہے جس طرف آپ کا بدن ہوتا ہے۔ جیسا کہ رومی کہہ رہے ہیں، اب اس اشارے کو اگر روح فالو کرتی ہے تو وہ صحت مند، ورنہ بیمار۔ چاہے اس سوئی کی الٹی سمت آپ کو دنیا کی جو بھی کامیابیاں مل رہی ہوں، روح کی بیماری نہیں جائے گی۔ یہ تھی مثنوی مانوی از مولانا جلال الدین رومی کی 11ویں ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم مولانا رومی سے یہ جانیں گے کہ عشق مجازی ہو یا حقیقی، دونوں صورتوں میں ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، وہ اشارہ جو ہماری روح کا قطب نما کرتا ہے۔ اگلی اقساط کو بروقت سننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں، اور میڈیٹیشن کرنے کے لیے میرے چینل گائیڈڈ میڈیٹیشن ان اردو اینڈ ہندی کو ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہو۔